بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائیہ کلمات پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ خدا کی پاک ذات سے دعا ہے کہ ناچیز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم کو عرض کیا جائے، چند تمہیدی کلمات عرض کرتا ہوں۔ وقت جب بیدار تھا کم بخت آنکھیں سو گئیں، اور سو گیا جب وقت تو بیدار آنکھیں ہو گئیں۔ آئے تھے جس کام کو بھول گئی وہ بات، مالک لیکھا مانگے گا ہم خالی دونوں ہاتھ۔ میرے عزیز دوستو، آج کل وبائی امراض کا زمانہ ہے اور ہر بندہ پریشانی کے عالم میں، کبھی کاروبار سے تنگ ہے، کبھی نوکری سے پریشان ہے، کبھی گھر والوں کے مسائل سے دوچار ہے، اور اس سب کے لیے سہارے ڈھونڈتا ہے، کوئی نہ کوئی آسرا ڈھونڈتا ہے تاکہ بندہ اس وبائی مرض سے محفوظ رہ سکے۔ اور کچھ لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا مرض ہے جس مرض کی وجہ سے لوگ مرنے والے ہیں یا موت آنے والی ہے۔ تو اللہ رب کریم نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرما کر ان کے لیے بے شمار انعامات کا سلسلہ پیدا فرمایا، ان کے روزگار کا بندوبست کیا، اناج اگائے، پھل اگائے، ان کو رہنے کے لیے گھر عطا فرمائے، سکون کے لیے اولادیں نصیب فرمائی، اور اسی طرح دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے بعد اللہ کی نعمتوں کو استعمال کے بعد بندہ شکر ادا کرے، اور شکر ادا کرنے کے لیے وہ اللہ کی پاک ذات کا پسندیدہ مذہب اسلام پہ عمل کرتا ہے، اور اپنے گناہوں سے توبہ مانگتا ہے، اپنی نیکیوں کی کوشش کرتا ہے، تاکہ بندہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر کے اس دنیا کو چھوڑ کے جب جائے تو اس کا کسی کے اوپر کوئی نظر نہ ہو، کوئی تکیہ نہ ہو کہ کوئی میرے لیے دعا کرے گا تو میری بخشش ہو، اور کوئی میرے لیے کوئی بخشش کا سامان کرے تو میری قبر سنورے یا میں جنت کا حقدار بنوں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے کہ بندہ دنیا میں آیا تو ایک مخصوص وقت کے لیے آیا، اور مخصوص وقت میں آنے کے بعد اس نے جنت میں جانے کے لیے، قبر اور حشر کی تیاری کے لیے یہ بندہ اپنے تئیں کوشش کرے گا کہ وہ اپنی زندگی کو آخرت کی تیاری پہ لگا دے۔ اگر کسی نے ایسا کیا اس کے وقت بھلے ہیں، اگر ایسا نہیں کیا تو آج ذرا سی ایک جھلک ہمیں نظر آئی کہ کرونا وائرس آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، کوئی وبائی مرض آ گیا، تو ہر بندہ ڈرتا پھرتا ہے، لوگ ہاتھ ملانا چھوڑ گئے، دعا سلام چھوڑ گئے، اور اس ڈر اور خوف سے کہ مجھے کہیں موت نہ آ جائے، اور کبھی لوگوں کو اس کی فکر ہو گئی کہ رشتہ داروں سے دور ہو گئے کہ مجھے موت نہ آ جائے، میں اس بندے سے ملنا چھوڑ دوں۔ یقیناً اللہ کی پاک ذات نے جو بندہ مومن کی زندگی دنیا میں رکھی ہے وہ تو ہوگی پوری، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کو کسی آزمائی سے گزارتا ہے تو پھر یہ بندہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائے، اللہ سے توبہ مانگے کہ میں آزمائش کے قابل نہیں، اور اگر آزمائش آ جائے تو پھر اس کے لیے بھی اللہ سے آسانیاں مانگے۔ مقابلہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی تکلیف اور مصیبت اور پریشانیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے ایک صحابی بیمار ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور اس بیمار صحابی کی عیادت کی۔ آپ نے پوچھا، اے میرے پیارے صحابی، تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تو بیمار ہو گیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تو کوئی دعا کرتا ہے جس دعا کی وجہ سے تجھے یہ بیماری لاحق ہوئی ہو؟ اس صحابی نے عرض کی کہ آقا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مبارک کی برکت سے ان کو یاد آ گئی کہ عرض کی آقا میں اکثر ایک دعا کرتا ہوں، اور دعا یہ کرتا ہوں کہ اے میرے پیارے رب، جو مجھ سے دنیا میں گناہ ہو جاتے ہیں ان کا تو مجھے دنیا میں ہی عذاب عطا فرما دے، میں دنیا میں یہ حساب چکا کے دنیا سے چلا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں توبہ کے بغیر مر جاؤں اور یہ عذاب مجھے آخرت میں دیا جائے، وہ میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آقا میں یہ دعا اکثر کیا کرتا ہوں
اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک متغیر ہوا، سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تو جانتا ہے کہ تو کیسی دعا کرتا ہے؟ یہ نامناسب دعا ہے کہ تو اپنے لیے ایسی دعا کرتا ہے کہ جو اپنے لیے مصیبتوں کا پہاڑ مانگ رہا ہے۔ تو فرمایا مصیبتیں پہاڑ کی مانند آتی ہیں اور انسان چیونٹی کی طرح ہے، اور اگر پہاڑ اس چیونٹی پہ گر جائے تو اس کی کیا حیثیت، اس کے تو نظر بھی کوئی چیز نہیں آنے والی ہوگی۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، تو ہر روز ایک ہی دعا پڑھا کر، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے میرے پیارے رب، تو مجھے دنیا کی زندگی میں آسانیاں عطا فرما، اور پھر مجھے آخرت کی زندگی میں آسانیاں عطا فرما، اور مجھے آخرت میں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم ہر روز گناہ کرتے ہیں لیکن ہم توبہ نہیں کرتے، ہم پریشان رہتے ہیں لیکن ہم توبہ نہیں کرتے، ہم مصیبت میں پھنسے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، مناجات نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا حال بھی شتر مرغ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ شتر مرغ بھی بڑی عجیب سی چیز ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ تو اونٹ کی طرح لگتا ہے، تو وزن کیوں نہیں اٹھاتا، تو وہ کہتا ہے کہ میں تو پرندہ ہوں اور میں تو اڑنے والا جانور ہوں، میں تو پرندہ ہوں، اور پرندے کا وزن اٹھایا کرتے ہیں۔ اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ تو پرندہ ہے اور تو اڑ کے دکھا، تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے میں تو اونٹ کی طرح ہوں، اور میری لمبی گردن ہے، میرا بڑا سا قد ہے، لمبی لمبی میری ٹانگیں ہیں۔ تو اونٹ کب اڑا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہر بندہ اپنی ذات میں فلاسفر ہو گیا، اب اللہ کے سامنے توبہ کرنے کو تیار کوئی نہیں ہے۔ ایک بات اسے کہی جائے تو وہ نہیں مانتا، دوسری کہی جائے تو وہ نہیں مانتا۔ اور حال ہمارا کیا ہے کہ زندگی کا ہمارا جتنا ایسا گزرا، ہم نے کبھی اللہ کی پاک ذات سے دوستی لگانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بزرگ لوگ یہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے بول چال کو اچھا کرے، اپنے طور طریقے کو اچھا کرے، بندے کا حال یہ ہو کہ اپنی طبیعتوں کو بدلے، اپنے انداز کو بدلے، اپنے اخلاق کو بدلے، اپنے طور طریقوں کو بدلے۔ فرمایا ایسے بدلے کہ لوگ اس سے ملیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تو بہار کا موسم ہے، اس بندے کے اندر بہاریں ہوں، لوگ اس سے مل کے خوشی کا اظہار کریں، لوگ اس سے مل کے اپنے غموں کو بھولیں، پریشانیوں سے وہ دور ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جب تو دنیا میں رہتا ہے تو خوشحالی تیری اسی وقت ہو سکتی ہے جب تو آسانیاں بانٹنے والا ہو۔ اللہ کی پاک ذات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ انسانوں میں وہ سب سے اچھا انسان ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے نفع رساں ہے، جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، جو دوسروں کے لیے خیر کی بات کہتا ہے۔ تو دنیا کے سارے کام ہم نے سوچا چلتے ہیں، حکومتی معاملات بھی چلتے ہیں، اتنے مشکل حالات میں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے وہ بھی ماسک لگا کے سوشل ڈسٹینس کر کے وہ اپنی میٹنگیں کرتے ہیں، اپنے حکومتی معاملات چلاتے ہیں۔ تو ہم مناجات کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، اللہ سے توبہ مانگ کے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے ہم سب مل کے جمع ہوں، اور ہمارے جمع ہونے کا مقصد ایک ہی ہو کہ ہم اللہ کی پاک ذات سے اپنے گناہوں سے توبہ مانگ کر موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کی فکر میں لگ جائے۔ اگر یہ کام ہمیں آ گیا تو پھر تو کام ہمارا بہت اچھا ہے، اور اگر یہ کام ہم سے نہیں ہو رہا تو اب ہم کوشش کریں کہ یہ کام ہو جائے، وقت ضائع ہونے کے بغیر ہو جائے، اور وقت ضائع ہو گیا تو یہ لوٹے گا نہیں۔ تو خوش نصیب آدمی وہی ہے جو اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائے، اور اللہ کی پاک ذات نے جو اس بندہ مومن پہ احسان فرمائے کہ اتنی وبائی امراض کے دوران جب بے شمار لوگ دنیا سے چلے گئے، لوگوں کو موت آ گئی تو ہمیں موت نہیں آئی، لوگ بیمار ہوئے تو ہم بیمار بھی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ ہمارے ساتھی لوگ بیمار ہوئے، ہمارے دفتری لوگ بیمار ہوئے، ہمارے رشتہ داروں میں لوگ بیمار ہوئے، لیکن اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، ہماری کسی صحت کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ یہ اللہ کی پاک ذات کا کتنا بڑا احسان ہے، بندہ اس پہ ہی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بن جائے۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ اس بات کے لیے شوق رکھتا ہو کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے ذکر کے لیے اس کو شوق پیدا ہو،
اور وہ شوق کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرے، مناجات کرے، نفلی عبادات کرے، اللہ کے ذکر کی طرف مصروف ہونے کا اس کو دل چاہتا ہو کہ میں ذکر کروں، تو فرمایا وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ جس کے دل میں اللہ کے ذکر کا شوق پیدا ہو جائے، وہ اس بات کے لیے اپنے آپ کو مطمئن کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، چونکہ یہ اللہ کے ذکر کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی پاک ذات نے اپنے ذکر کی بے شمار فضیلتیں کو بیان فرمایا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، طبیبوں کا طبیب ہے، اس کا تو بڑا کمال مقام اور مرتبہ ہے، اس کا تو حال لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں لکھا۔ ایک عاشق نے اس طرح بھی لکھا، گدا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ یہ تو اس مالک کا کام ہے کہ جب وہ چاہتا ہے لوگوں کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دے، جب وہ چاہتا ہے انہونی کو ہونا کر دے، اور جب وہ چاہتا ہے گدا کو بادشاہ بنا دے۔ اور جب یوسف علیہ السلام کا آپ اور ہم سب واقعہ جانتے ہیں کہ کبھی آپ کنویں میں ہوتے ہیں، کبھی مٹی میں رولے ہوتے ہیں، اور کبھی بازار میں بکھرے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مصر کا قیدی زمانے کا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور بالکل اسی طرح اللہ کی پاک ذات نے بے شمار زمانے کے لوگوں کو پیدا کیا جو ہمارے لیے عبرت کا نشان بھی ہیں، ہمارے لیے نصیحتوں کا سامان بھی ہیں، اور ہمارے لیے ہدایت کا سامان بھی ہیں۔ اور ان لوگوں کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی کسی کی بھی کتنی ہے، اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے بندہ کوشش کرے کہ موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کی فکر ہو۔ یہ موت کیا چیز ہے، موت کیسے آتی ہے، موت آنے کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ جو مٹی کا جسم 6-8 فٹ کا، بڑے سے بڑا اتنا ہی ہوتا ہے، 5 فٹ 4 فٹ 6 فٹ، اس کے اندر روح آتی ہے، تو یہ ایک جسم ہوتا ہے، اس کی آنکھیں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں، اس کی زبان بھی بات کر رہی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی کو اچھا کہیں یا برا کہیں، اور اسی طرح اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو روح ہے، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا، آقا یہ روح کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روح تو اللہ پاک نے فرمایا، میرے پیارے محبوب آپ سے یہ لوگ پوچھیں کہ روح کیا ہے، ان کو بتا دو روح تو امر ربی ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا، اس جسم سے روح کو نکال لیا جائے گا، اور پھر یہ جسم ایک مٹی کا ڈھیر ہوگا، اور نہ یہ مکھی اڑا سکے گا، نہ یہ حرکت کر سکے گا، نہ اپنے آپ کو سردی اور گرمی سے بچا سکے گا، نہ یہ دشمن سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، اور پھر اس کا کوئی حال نہیں ہوگا۔ لیکن لوگ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ جس بندہ مومن نے اپنے جسم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے سنوارا اور اس کو پاک اور صاف کر دیا، اور اللہ کے ذکر سے جس نے اپنے روح کو پاک اور صاف کر دیا، فرمایا یہ روح ایسی لطیف ہو جاتی ہے، ایسی پاک ہو جاتی ہے کہ یہ جب اللہ کی دربار میں جائے گی تو یہ نیک روحوں میں شامل ہوگی، یہ خوبصورت روحوں میں شامل ہوگی، اور اس کا حال ان روحوں کے ساتھ ہوگا جن روحوں نے اللہ کو یاد کیا ہوگا۔ اور ایسی روح کو اللہ رب کریم قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو نفس مطمئنہ بن گیا، یعنی اللہ کی رضا میں راضی ہونے والا، فرمایا تو لوٹا میری طرف اس طرح کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا اور تو مجھ سے راضی ہو گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، اس مشکل وقت میں ہم نے توبہ کرنی ہے، نفلی عبادات کی کثرت کرنی ہے، شوق کرنے اللہ کے ذکر کا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ ہم نے دعائیں پڑھنی ہیں، اور ان دعاؤں کے بعد پھر ہم نے جو بھی وقت گزارنا ہے وہ اللہ کے ذکر میں گزارنا ہے، باوضو رہنا ہے، درود پاک کی کثرت کرنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے۔ اور بزرگان دین یہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا تھا، جو صحابی اس بات کے لیے وہاں پہ آئے تھے کہ میرے گھر میں تنگی ہے اور رزق کی تنگی ہے، رزق کی تنگ دستی ہے، اور پریشان حال رہتا ہوں، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پیارے صحابی بس تو 3 کام کیا کر۔ فرمایا پہلا کام یہ ہے کہ جب تو گھر میں جایا کر تو گھر والوں کو سلام کیا کر، سلام کرنے کے بعد اونچی آواز میں
فرمایا پھر مجھ پہ صلاۃ و سلام پڑھا کر، اور اس کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھا کر، فرمایا جب تو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں رزق کی فراوانی عطا فرمائے۔ صرف تیرے گھر میں رزق کی فراوانی نہیں ہوگی، تیرا پڑوسی بھی اس تیرے عمل کی وجہ سے مالا مال ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ اس انداز میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب وہ صحابی نے عرض کی کہ آقا میرے گھر میں تنگی ہے اور رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی، جب تو گھر جایا کر اپنے گھر والوں کو سلام کیا کر، اور سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کر۔ جب تو سورہ اخلاص پڑھے گا اس سے کیا ہوگا کہ تیرے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، رزق واسع ہو جائے گا، رزق وسیع ہو جائے گا۔ اور فرمایا رزق وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ تیرا پڑوسی بھی اس رزق کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ اس صحابی نے عرض کی آقا میں ایسا ہی کیا کروں گا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے صحابی ایک کام اور بھی کرتے جانا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ تو گھر میں داخل ہوگا، تیرے گھر میں ہوگا ہی کوئی نہیں، تو دروازہ کھول کے داخل ہوگا اور گھر خالی ہوگا تو پھر کیا کرے گا؟ تو صحابہ اکرام صحابی نے عرض کی آقا آپ ارشاد فرمائیں جو آپ حکم دیں گے میں وہی کام کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو مجھ پہ درود و سلام پڑھنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اور فرمایا پھر سورہ اخلاص پڑھنا۔ ایسا کرنے سے تیرے گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، رزق سے تیرا گھر مالا مال ہوگا، اور تیرا پڑوسی بھی جو رزق کی تنگی سے وہ اس کو فراخی نصیب ہو جائے گی۔ یہ تو وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں دنیا میں نفع نظر آتا ہے تو ہم بھاگ کے کرنے والے ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی نفع ملنے والا ہوتا ہے لیکن ہم پھر بھی نہیں کرتے۔ کسی انسان کو راضی کرنا، کسی کی مدد کرنا، کسی کو معاف کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس معاشرے میں اللہ کی مہربانیوں کی فراوانی ہوتی ہے جس معاشرے میں لوگ بڑوں کا ادب کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑوں کے ادب کی وجہ سے معاشرے میں کس قدر خیر ہوتی ہے کہ اللہ کی پاک ذات بوڑھے آدمی کی عزت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جب کوئی سفید ریش بوڑھا آدمی جب توبہ کرنے والا ہوتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے میں اس کی توبہ کو رد کیسے کروں، جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے اس کی دعا کو میں کیسے رد کروں۔ تو جب اللہ کی پاک ذات نے زندگی گزارنے کے سارے طور طریقے ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عطا فرما دیے ہیں، تو اب ہم سستی چھوڑ دیں۔ آپ اور میں جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم سب لوگوں سے روز ملتے ہیں، جس سے بات کرو جس کی بات سنو وہ ایک ہی ٹون ہے سب کی، وہ یہ کہتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے بہترین آدمی ہوں اور میں سب سے زیادہ نیک ہوں، جو کچھ میں کرتا ہوں یہ میں بالکل صحیح کرتا ہوں، اور اس صحیح کرنے کی وجہ سے میں بڑا اچھا ہوں، حالانکہ دوسرے لوگ زیادہ خراب ہیں، زیادہ وہ گناہگار ہیں۔ اور آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں پڑوسی کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، والدین کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، دوستوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا، بڑوں اور چھوٹوں کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ پھر کون ایسا بندہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر بھی کوئی کوتاہی پائی جاتی ہے، میرے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دین ہیں جو ہمیں زندگی گزارنے کے اصول مہیا فرماتے ہیں، ان اصولوں کے تحت بندے کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہم ہر روز بولتے ہیں ہم بہت اچھے، ہم اپنی نظر میں بڑے ہی نیک ہیں لیکن ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہم چوری چکاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم چغلی غیبت بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ بدگمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے بچوں کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بیوی کے ساتھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک ایسا انسان جو معاشرے کا اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا بندہ، نہ وہ ٹائم سے نماز پڑھتا ہے، نہ وہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے، نہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کے لیے تیار ہوتا ہے، بڑا کارنامہ کیا کرتا ہے کہ اذان سنتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے سارے کام صحیح کر دیے۔ کوئی داڑھی کاٹ رہا ہے تو اسی طرح کاٹ رہا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے تو اسی طرح کر رہا ہے۔ اس کی زندگی میں نہ نماز سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ ذکر سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اذان سے کوئی ڈراوا اور خوف آتا ہے،
نہ کورونا سے یہ ڈرتا ہے، نہ سامنے کوئی میت پڑی ہے تو اس سے ڈرتا ہے کہ مجھے بھی موت آنے والی ہے، لیکن کہتا کیا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، مجھے اب توبہ کی ضرورت نہیں ہے، سب سے زیادہ توبہ کی ضرورت مجھے ہی ہے، سب سے زیادہ اللہ کے سامنے مناجات کرنے کی ضرورت ہمیں ہے کہ ہم خود اپنی ذات کو جتنا اچھا سمجھتے ہیں اتنا اچھا ثابت کر کے دکھائیں، اتنا اچھا سمجھ کے دکھائیں۔ تو اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ اپنی نیکی کو بھولتا جائے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا جائے اور پھر اللہ کی دربار میں توبہ مانگتا جائے۔ اور یہ جو توبہ ہے یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور جب بھی کوئی دعا کرے خوبصورت دعا منہ سے نکالے، اچھی بات منہ سے نکالے۔ ایک بزرگ کے حوال میں آتا ہے، آپ نے آ کے بچے کو ساتھ لے کے آئے، ایک فقیر عرض کی حضرت یہ میرا بچہ ہے، یہ بات نہیں سنتا، بے ادبی کرتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، آپ اس کو نصیحت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اس کو کیسے سمجھاتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ حضور جب مجھے غصہ آتا ہے میں اس کو گدھا کہتا ہوں، کبھی میں اس کو کتا کہہ دیتا ہوں۔ تو فرمایا والد کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے، جب آپ خود ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ گدھا بن جائے، یہ کتا بن جائے، یہ کچھ اور بن جائے، تو پھر یہ اسی طرح ہی بن جائے گا۔ تو آپ کس بات کا گلہ اور شکوہ کرتے ہیں؟ تو ہماری زندگی میں اس طرح کی برائیاں نہیں ہیں، ہم ہر وقت ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی بیوی کو ڈانٹ کے بری بری بات کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی پڑوسی کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو بڑی بڑی باتیں اس وقت کریں جب چھوٹی باتیں ہم نے کر لی، ہمیں وضو صحیح کرنا آتا ہو، ہمیں استنجا صحیح کرنا آتا ہو، ہمیں کھانے کا طریقہ صحیح کرنا آتا ہو۔ اور کھانا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک نوالے کو 32 بار چبا کے کھانا چاہیے، ایک نوالے کو 32 بار چبا کے کھانا چاہیے۔ تو ہم کتنی بار چباتے ہیں؟ پھر کھانا بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، کھانا بیٹھ کے کھانا چاہیے، بغیر سر ڈانپے کھانا ہی نہیں کھانا چاہیے، ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے۔ اب کورونا نے کہا ہاتھ دھو لو تو پھر ہم ہاتھ دھونا فرض سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو ہمارے پیارے دین کی یہ برکتیں ہیں کہ وہ ساری باتیں جب سائنس تحقیق کر کر کے کسی بڑے مقام پہ پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ سمجھتی ہے کہ ہم نے تحقیق کر کے بہت بڑا ایجاد کا دروازہ کھول دیا ہے، تو جیسے ہی وہ دروازہ کھلتا ہے تو سامنے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑی ہوتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو تو تمہارے وہ اعضاء جو وضو کی وجہ سے دھلتے ہیں ان اعضاء کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جراثیم وہی ہے، بندہ کوشش کرتا رہے، اپنے آپ کو سنبھالا دیتا رہے، منہ سے کوئی گندی بات نہ نکالے، منہ سے گندی دعا نہ کرے، بد دعا کوئی ایسی نہ کرے